دوستو، کچھ نہ کچھ انسانی زندگی کے اعتبار سے بڑوں کی قربانیاں ہوتی ہیں، جن قربانیوں کے نتیجے میں اللہ ان کو بڑا مقام اور اعلیٰ مراتب عطا فرماتے ہیں۔ یوں تو سارے انبیاء اپنی جگہ سب سے اعلیٰ اور اونچے ہیں۔ اللہ نے اپنے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ بنایا تو دوستو یقیناً تمام نبیوں کا مقام ہے، اور ان نبیوں کے مقام میں اگر سب سے اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کا چنا ہے تو دوستو وہ تاجدار حبیب آمنہ کا در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں کو دنیا میں بھیجا، اور تمام نبیوں نے بڑی بڑی قربانیاں اسلام اور ایمان کے خاطر اور دین کے خاطر تمام نبیوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں کہ اگر کوئی انسان نبیوں کی قربانی کو گننا چاہے، کوئی انسان اگر نبیوں کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہے تو انسان کی زندگی بس ہو سکتی ہے، لیکن دوستو بڑوں کی قربانیوں کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بڑوں کو بھیجا اس لیے تاکہ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ دنیا کو چار چاند لگائے اور آنے والی قوم کو رہنمائی اور آنے والی قوم کو ایک راستہ نصیب ہو جائے۔ انشاءاللہ آج میں ماہ ذی القعدہ کے تعلق سے اور ماہ ذی الحجہ قربانی کے ایام آنے سے پہلے جس نام سے ہم لوگ قربانی ادا کرتے ہیں اور جس نام سے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ منائی جاتی ہے، مکۃ المکرمہ کا دورہ اور مدینۃ المنورہ کا ورد جس نام سے کیا جاتا ہے، دوستو انشاءاللہ آج کچھ تاریخ میں آپ کو ابراہیم علیہم السلام کے سلسلے سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہم السلام نے کیسی کیسی قربانیاں دے کر دوستو ان مبارک ایام کو ہم تمام کو نصیب فرمایا ہے۔ دوستو لفظ قربانی اس سلسلے میں بارہا الحمدللہ بیان ہو چکا ہے کہ لفظ قربانی یہ 10، 11، 12 ذی الحجہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ قربانی کے جو اعمال جانوروں کے اعتبار سے ہم لوگ ذبح کرتے ہیں، یقیناً قربانی کے ایام میں جانوروں کو ذبح کرنے کے ایام مختص ہیں کہ 10 تاریخ کی قربانی ہوتی ہے، 11 تاریخ کی قربانی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آخری قربانی کا ایام 12ویں تاریخ ہے، یعنی قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے 3 تاریخ ہیں۔ دوستو یہ صرف اسماعیل، ابراہیم اور حضرت حاجرہ علی نبینا علیہم السلام کے اس سنت کو ادا کرنے کا نام قربانی ہے، لیکن جب آپ شریعت اسلامیہ پر اور احکام اسلام پر آپ نظر ڈالیں گے تو دوستو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قربانی انسان کی زندگی کا ہر منشے میں شامل ہے۔ قربانی صرف سال کے 3 دن کو شامل نہیں ہے، قربانی ماں کے پیٹ سے لے کر انسان کی زندگی بسنے تک اور قبر کے گڑھے میں جانے سے لے کر دوستو نام اعمال کے حاصل ہونے تک انسان کو قربانی کے مراحل سے طے ہو کر گزرنا ہے۔ اگر آپ دنیا کے اندر آئے، یہاں پر بھی قربانی کے نتائج آپ کو دیکھنے پڑیں گے۔ دوستو اگر آپ کو گڑھے میں ڈال دیا گیا قبر کا، وہاں پر بھی قربانی کے نتائج آپ کو سامنے دیکھنے پڑیں گے۔ میدان محشر کے اندر اگر آپ کو اٹھایا جائے گا، وہاں پر بھی قربانی کے نتائج دیکھنے ملیں گے۔ جب دائیں ہاتھ میں نام اعمال آپ کو نصیب ہو جائے گا، دوستو اس ٹائم بھی قربانی کے نتائج آپ کو دیکھنے پڑیں گے۔ گویا کہ
قربانی انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اگر کوئی انسان صرف قربانی کو چند دنوں کے لیے خاص کر لے تو دوستو یہ انسان کی کم علمی اور جہالت کی نشانی ہے، اس لیے کہ شریعت اور احکام اسلام اور اسلام کا تقاضا ہی یہی ہے کہ انسان ہر لائن کے اندر اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر قربانی دیتا رہے۔ اگر مسجدوں کے اندر آئے، مسجد کے اعتبار سے اسلام کے نام پر آپ قربانی کے نظام کو باقی رکھیں۔ اگر آپ گھروں کے اندر گئے دوستو، گھروں کے اعتبار سے آپ اسلام کے قربانی کے نظام کو باقی رکھیں، یعنی زندگی کا ہر منشا آپ سے یہ چاہتا ہے کہ لوگوں آپ کی زندگی میں قربانی شامل ہوگا تو آپ کی زندگی اچھی ہے، اور اگر آپ کی زندگی سے قربانی کا منشا نکل گیا تو آپ یاد رکھیے گا آپ کی زندگی اچھی نہیں ہے۔ دوستو، ابراہیم یقیناً ایک بڑا نام ہے، اور بڑی قربانیوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ حج جیسا مبارک اعمال اور حج جیسا مبارک رکن اور حج جیسے مبارک ارکان کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد سے جوڑ کر کائنات تک آنے والی ساری نسلوں کو بتا دیا کہ جو انسان اللہ کے لائن میں قربانی دینے کے لیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا عقیدہ اپنی زندگی کے اندر جمع لیتا ہے، دوستو قرآن کی اس آیت کا منشا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ آیت ہماری زندگی سے، آپ کی زندگی سے تقاضا کر رہا ہے کہ لوگوں اگر آپ نے اپنی زندگی کا ہر منشا، چاہے نمازوں کے لائن سے ہو، چاہے روزہ کے لائن سے ہو، چاہے زندگی گزارنے کے لائن سے ہو، چاہے موت و حیات کے لائن سے ہو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا عقیدہ اگر آپ نے جمع لیا تو یاد رکھنا دنیا کے اندر انشاءاللہ ان کا نام اونچا ہوتا رہے گا۔ یہ کام کچھ دنوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا نہیں کیا، ایک زندگی کی تاریخ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اس نام کو حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ دوستو بچپن سے لے کر 110 سال اور 120 سال کی عمر اللہ کے راستے میں قربان کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گزر جایا کرتی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ٹائم کھڑا ہو کر اللہ کے راستے میں قربان ہونا اپنی زندگی کو قابل فخر سمجھتے ہیں۔ دوستو اگر اپنی زندگی کا مسئلہ آیا، الحمدللہ اس لائن کے اندر بھی ابراہیم نے کامیابی کا پرچم بلند کیا۔ جب اولاد کی پیدائش کا مسئلہ آیا اس ٹائم بھی ابراہیم نے کامیابی کا پرچہ بلند کیا۔ دوستو جب اولاد چھوٹی ہو گئی اور دنیا کے اندر نشو و نما پایا اس ٹائم قربانی کا مسئلہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹائم بھی کامیابی کا پرچم بلند کیا۔ جب دوستو بیٹے کی محبت دلوں کے اندر چھا گئی، اللہ نے کہا کہ میں اس محبت کو ابراہیم کے دلوں سے جانچنا چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ٹائم کے اندر بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوستو جب اولادیں نہیں ملی، اللہ کے بارگاہ میں جا کر رب حب لی من الصالحین کا ترانہ گا کر اللہ نے کہا کہ ابراہیم میں تمہارا امتحان لوں گا۔ اس امتحان کے اندر بھی حضرت ابراہیم الحمدللہ کامیاب بن کر دنیا والوں کو دکھایا۔ جب یہ ساری کی ساری چیزیں حاصل ہو گئی تو دوستو اللہ نے کہا کہ مانگو، اے ابراہیم جو مانگے گا میں تمہیں وہ عطا کروں گا۔ لیکن آج میں انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 نشانیاں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 قربانی آج آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دوستو آج واویلا مچ رہا ہے ساری دنیا میں۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی کے اندر ساری دنیا آج گونج رہی ہے۔ خدا کی قسم کیوں نہ گونجے، اس لیے کہ عمر کھڑے ہیں، اللہ کے نبی سامنے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر سے اللہ کے نبی نے کہا اے عمر کتنی محبت کرتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر ساری دنیا سے سب سے زیادہ محبت اے آقا نامدار میں آپ سے فرمایا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر تمہاری محبت ناکام ہے۔ اگر آپ صرف اسی بات کو سمجھ جائیں نا تو انشاءاللہ میرے نبی کے بارے میں کسی کو کہنے کا بھی موقع نہیں ہوگا۔ ہمیں اغیار سے بحث نہیں، ہمیں تو شکایت اپنوں سے ہے۔ دوستو صرف جلوس جلسوں سے کام نہیں چلتا، میرے نبی کی شریعت عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے سے میرے نبی کی سنتیں آپ کی زندگی کے اندر بہار لے کر آئیں گی۔ اللہ کے نبی کے لائن پر چل کر جب آپ نبی کا اسوہ اپنی زندگی کے اندر نچھاور کرنا چاہیں گے انشاءاللہ ان کی لائٹیں اور ان کی روشنائی آپ کو نصیب ہوگا۔ اللہ نے اندھیری دنیا کو نبی کے نام سے اونچا کیا، اللہ نے اندھیرا آسمان کو میرے نبی کے نام سے اجالا کیا، اللہ نے ساتوں زمین و آسمان کو خدا کی قسم اگر کسی نام کی محبت میں اللہ نے اجالا کیا وہ آمنہ کا در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عمر سے کہا تمہارا ایمان کچا ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا، لیکن وہ تو خلیفہ ثانی ہے، یقیناً اللہ کی طرف سے محبت آئی۔ تھوڑی دیر میں جا کر حضرت عمر نے کہا کہ حضور ساری کائنات سے سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد اگر میں کسی سے کرتا ہوں تو آپ سے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو دوستو ہمارا منشا ساری کائنات کا مسئلہ، ساری دنیا کا منشا اسلام کے ماننے والے نہیں، اغیار کا منشا، چاہے کسی بھی مذاہب سے تعلق رکھتے ہو، اللہ نے سارے مذاہب والوں کو خدا کی قسم اگر زندگی بخشی ہے وہ آمنہ کا در یتیم کا صدقہ ہے۔ اگر آقا نامدار کا وجود دنیا کے اندر نہ ہوتا تو دوستو کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں آتی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام ایک نمایاں چہرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نمایاں نام بن کر آیا۔ قرآن نے ان کا اعلان کیا ان ھذا لہو البلاء المبین، قرآن نے ان کی تعریف کیا لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ قرآن کریم نے ان کی تعریف بیان کیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ دوستو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن کریم نے سورہ صافات کے اندر حضرت ابراہیم کا منشا بیان کیا فلما بلغا معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا